ہے کہ انتخابات پہ کافی اعتراضات ہیں. اب نون لیگ کی طرف سے یہ کہا، کیونکہ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ ان کے لیے فیلڈ آسان تھی، اور اس کے علاوہ یہ کہ ان کے پاس جو موقع تھا کیمپین کرنے کا کسی اور کے پاس نہیں تھا. وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی نواز شریف صاحب کو مانسیرا سے ہروا دیا، اس کے علاوہ سعد رفیق صاحب ہار گئے، رانا ثناء اللہ صاحب ہار گئے. ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ ہمارے جو سپیئر ہیڈز ہیں وہی جیت نہیں سکے. پھر اتنے بڑے نمبر میں آزاد جو اراکین تھے تحریک انصاف کے، ان کے جیتنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ گراؤنڈ جو تھا وہ اتنا انفیئر نہیں تھا. تو اس پر ہم کیا کہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں 2018 میں بھی 66 گھنٹے لیٹ ہوا رزلٹ، تب کسی نے کچھ نہیں کہا. تو کیا جواب دیں ان کو؟ میرا یہ خیال ہے، اور میں کافی عرصے سے یہ کہتا آیا ہوں کہ 2018 میں عمران خان صاحب کو الیکشن جتانے کے لیے دودھ میں پانی ملانا پڑا تھا. اس وقت کوشش یہ کی گئی کہ مسلم لیگ نون کو الیکشن جتایا جائے، لیکن وہ پانی میں دودھ ملانے کے مترادف تھا. اچھا. اور اتنی بڑی پبلک کی ایک ریزنٹمنٹ تھی، خصوصاً جو حکومت گزری ہے پی ڈی ایم کی پہلی والی حکومت، اور جو لوگوں کے اوپر مہنگائی کا اس حکومت کے نتیجے میں جو اثر آیا، جو مہنگائی کے پہاڑ توڑے گئے لوگوں کے اوپر، لوگ کسی طرح سے بھی فورگیو کرنے کے موڈ میں نہیں تھے. ایک حمایت انہیں حاصل رہی. مسلم لیگ نون بڑا فخر سے یہ کہتی رہی کہ جی ساڈی گل ہو گئی ہے. تاثر یہی دیتے رہے کہ ان کے معاملات پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹھیک ہے اور اقتدار میں وہی آئیں گے. اور لوگوں نے پھر ایسا کرارا جواب دیا کہ جس کے بعد ابھی انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا بیانیہ بنائے. ان کی جماعت کے کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو میری پرسنل نالج میں ہے کہ جن کو الیکشن جتایا جا رہا تھا اور انہوں نے اس طریقے سے الیکشن جیتنے سے انکار کر دیا. اچھا. خواجہ سعد رفیق صاحب سننے میں آیا ہے کہ ان لوگوں میں شامل ہیں. خرم دستگیر لاکھ صاحب ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جنہوں نے یہ جعلی طریقے سے جیتنے سے انکار کیا. لوگ یہی آنریبل لوگ ہیں، انٹیگریٹی والے لوگ ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ اگر انہیں مینڈیٹ نہیں ملا تو پھر انہیں کوئی حق نہیں ہے اپنے. مصطفیٰ صاحب، آپ کو کچھ آفر ہوا اس نوعیت کا؟ دیکھیں، میں نے تو الیکشن کے ریزلٹ کو بڑا کشادہ دلی کے ساتھ تسلیم کیا، لیکن میں نے تسلیم یہ کیا کہ میں تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے میں ان سے الیکشن ہارا. میں مسلم لیگ نون کے امیدواروں سے الیکشن نہیں ہارا. میرے مقابلے میں آئی پی پی کے بھی ایک امیدوار تھے، ان سے بھی نہیں ہارا. دونوں حلقوں سے مسلم لیگ نون جیتی، بلکہ اسلام آباد کے تینوں حلقوں سے اصل میں تو تحریک انصاف جیتی، لیکن پھر بعد میں جو ریزلٹ جس طریقے سے تبدیل کیے گئے وہ ایک اس نے مذاق بنا کے رکھ دیا ہے پورے الیکشن کے پروسیس کو. اور میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ اسلام آباد جو کہ ملک کا دارالخلافہ ہے کہ اس میں ایسی حرکات کی جائیں گی کہ جس سے جہاں پر ایمبیسیز بھی موجود ہیں، فورن مشنز بھی موجود ہیں، انٹرنیشنل آبزرورز بھی موجود ہیں، یہاں پر ایسا کرنے سے پورے ملک کے الیکشن کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا. آپ نے کہا نا اصل میں پی ٹی آئی جیت رہی تھی. اب یہ جو اصل شکل تھی سیٹوں کی، جو پی ٹی آئی بھی کہتی ہے، شروع میں 160 کہا، اب وہ 20-30 سیٹوں کو ڈسپیوٹ کر رہے ہیں. تو یہ سب لٹیگیشن بھگتتے رہے گی قوم اور انتظار کرتی رہے گی کہ اب یہ فیصلے آئیں گے، پھر حکومت سازی ہوگی، پھر معاملہ آگے چلے گا. کیسے نکلیں گے اس سارے فیاسکو سے؟ دیکھیں، اس وقت بلوچستان بھی تمام پولیٹیکل پارٹیز، نیشنلسٹ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ اس وقت ساری سڑکوں پر ہیں، اور بلوچستان تقریباً سٹینڈ سٹل پر آیا ہوا ہے. خیبر پختونخوا کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ وہاں سے ایک 3/4 کے قریب جو مینڈیٹ ہے وہ دیا گیا تحریک انصاف کے جو بیک کینڈیڈیٹس تھے. پنجاب میں یہ ٹرمنگ کی جا رہی ہے، اور یہ ٹرمنگ اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ پی ٹی آئی کے پاس واضح نمبرز نہ ہو حکومت بنانے کے لیے. میں شاید اس چیز سے تو اتفاق نہیں کروں گا کہ ان کے پاس سمپل میجورٹی کے نمبرز تھے، لیکن جو نمبرز ان کے پاس چھوڑ دیے گئے ہیں یہ اتنے نہیں تھے جتنے ہونے چاہیے تھے. 120 اور 130 کے درمیان میرے خیال سے ان کے نمبرز تھے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو ایک معاملہ ہے جو ان کے ساتھ ایک اور زیادتی ہے کہ وہ اپنے جو فیمیل ممبرز ہیں، جو فیمیل پارلیمنٹیرینز ہیں، ریزرو سیٹس جو ہے ان کے اوپر نامینیشنز نہیں کر پائیں گے. لیکن اب تو ایم ڈبلیو ایم سے الائنس کر لی نا، اب تو ہو سکتا ہے نہیں؟ جی یہ کریں گے تو صحیح، لیکن ظاہری بات ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کو آپ ڈس ایڈوانٹیج پہ تو لے آئے. لیکن بہر طور آئی تھنک کہ پیپل آف پاکستان ہیو اسپوکن، اور ہمیں چاہے ان کا بولنا جس انداز میں بھی انہوں نے بولا ہمیں شاید ذاتی طور پہ پسند نہ ہو،
لیکن ان کی رائے کے آگے سر تسلیم خم کرنا یہی باوقار راستہ ہے. اور پاکستان میں اگر سیاسی جماعتیں یہی طرز عمل باقی اپناتی تو آج شاید ہمیں ملک کے اندر وہ بحران نہ نظر آ رہا ہوتا جو ابھی نظر آ رہا ہے. مصطفیٰ صاحب آپ نے بھی irregularities کی بات کی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پورے ملک میں ایک ٹرینڈ نہیں ہے irregularities کا, کیونکہ اگر ہم کراچی کی بات کر لیں تو جماعت اسلامی وہاں پر جن جماعتوں کو ایکیوز کر رہی ہے اس میں نون لیگ تو شامل نہیں ہے. بلوچستان کا آپ نے ذکر کیا, اس میں بی این پی ہو, ایچ ڈی پی ہو, پی کے میپ ہو, وہ سب اس میں سے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے حق میں ہماری سیٹیں چرائی گئی ہیں. تو یہ کیا سمجھیں کہ پورے ملک میں ہر صوبے کے اندر مختلف قسم کی irregularity ہے, کسی ایک جماعت کا تو اوورال ایک کیس دکھائی نہیں دے رہا؟ جی ہاں, اسی طرح ہے. اور لیکن بات یہ ہے نا کہ ہم اس وقت ایک بڑے سیویئر اکنامک کرائسس سے گزر رہے ہیں, اور یہ بات سمجھنے میں تو کوئی راکٹ سائنس ہے نہیں کہ اگر ہم نے معیشت کو درست کرنا ہے, عام آدمی کو ریلیف دینا ہے, تو اس کے لیے ہمیں ان تمام اقدامات سے گریز کرنا پڑے گا کہ جس کے نتیجے میں سیاسی بحران مزید گہرا ہو. اور ان الیکشنز کے نتیجے میں انفارچونیٹلی مجھے لگ رہا ہے کہ سیاسی بحران مزید گہرا ہوگا. جو حکومت قابل اب کی جا رہی ہے اس کے پاس اخلاقی جواز نہیں ہوگا حکومت کرنے کا. لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ حکومت ان کے مینڈیٹ کے اگینسٹ آئی ہے, تو پھر پرابلمز تو آگے بڑھتی چلی جائیں گی. تو میں بہت زیادہ ہوپفل نہیں ہوں. اللہ کرے, خدا کرے کہ میری یہ ساری باتیں غلط ثابت ہوں اور ملک استحکام کی جانب بڑھے. تو یہ مصطفیٰ صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جتنی سیٹس ان کی ہونی چاہیے تھیں اتنی نہیں ملی, اب مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے ہی جو پارٹی کے سمبل کیس کا فیصلہ آ گیا اس کی ذمہ داری اب کون لے؟ اب اگر اس کے بعد ان کو ایک نمبر مل چکا ہے جو باقی پارٹیوں سے بڑا ہے, کیسے گورنمنٹ فارم کریں وہ؟ دیکھیں, بنیادی طور پہ تو یہ بات ایٹیٹیوڈ کی ہے نا کہ پچھلے 1.5 سالوں کے اندر جو کیا جا سکتا تھا وہ کیا گیا. الیکشن سمبل بھی لے لیا گیا, ان کے پارٹی کے کینڈیڈیٹس پریس کانفرنسز بھی جس طریقے سے ہوتی رہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہے, اور جس طریقے سے مسلم لیگ نون کو پورے اس پروسیس کے اندر ایک لاڈلا ہونے کا جو تاثر نہیں, جو حقیقت تھی وہ سامنے آئی. تو اگر اس کے باوجود وہ پرفارم نہیں کر سکے جو اپوننٹس تھے تحریک انصاف کے, تو پھر گریسفلی سبمٹ تو کرنا چاہیے نا پبلک کے سامنے, پبلک کی ول کے سامنے. وہ ایک جو ہم عموماً گفتگو کے اندر فکرہ استعمال کرتے ہیں کہ آواز خلق نکارہ خدا, جب خلق بول پڑی ہے تو چاہے ہمیں پسند آئے نہ آئے اس کی تعظیم میں ہمیں خاموش ہو جانا چاہیے, اس کو ماننا چاہیے اور ان کو حکومت بنانے کے لیے آگے بڑھنے دینا چاہیے, نہ کہ ان کے لیے مزید پرابلمز کریٹ کریں, ان کے لوگوں کے اوپر باقی جماعتیں ڈاکہ ڈالنا شروع ہو جائیں. تو یہ بحران تو اس سے مزید گہرا ہی ہوگا, اس سے بحران کم تو نہیں ہوگا, مجھے تو ایسی. تو یہ جو فارمولا زیر گردش بھی ہے خبروں میں کہ 3 سال ایک پارٹی اور 2 سال دوسری پارٹی کا وزیر اعظم, اس پر آپ کا کیا ویو ہے؟ اور دوسری چیز یہ کہ اگر شہباز شریف صاحب نہیں بننا تھا وزیر اعظم تو نواز شریف صاحب واپس کیوں آئے پھر؟ یہ تو سوال میرے خیال سے اب کامنٹیٹرز کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب بہت جلدی پوچھنا شروع ہو جائیں گے کہ مجھے کیوں بلایا. لیکن یہ وزارت عظمیٰ اس وقت کانٹوں کا تاج ہے, اور وہ کانٹوں کا تاج پہننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. جس طرح آپ نے بتایا کہ پیپلز پارٹی بھی ریلیکٹنٹ ہے, وہ نہیں پہننا چاہتے یہ تاج, اور اس وجہ سے نہیں پہننا چاہتے کہ مسلم لیگ نون انفارچونیٹلی یہ بات کرتے ہوئے مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ وہ پبلک کی نظروں میں یوسرپر کے طور پہ سامنے آئیں گے, اور جب ان کے پاس مینڈیٹ جب پبلک کا ہے ہی نہیں تو ان کے ساتھ جو بھی جماعت بیٹھے گی اس جماعت کو بھی ایک پولیٹیکل کاسٹ پے کرنی پڑے گی. مسلم لیگ نون تو ایک کاسٹ پے کر رہی ہے, اور افسوس اس بات کا بھی ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب لاسٹ لیگ آف ہز پولیٹیکل کیریئر کہ ان کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ انہیں کس مقام پر انہوں نے لا کر کھڑا کر دیا کہ آج ان کے ڈیموکریٹک کریڈینشلز کے اوپر ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہو گیا ہے. تو یہ سیاست مسلم لیگ نون پہلے ہی اس کا نقصان اٹھایا, مزید اٹھائے گی, اور کوئی جماعت ابھی ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے اس وجہ سے تیار نہیں ہو رہی کہ ایک کاسٹ انہیں بھی پے کرنی پڑے گی مسلم لیگ نون سے تعلق جوڑ دیں. ٹھیک ہے, بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس.